بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون والمسلمات، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربكم في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذی او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. محترم خواتین و حضرات، گزشتہ ہفتے سورۃ الاحزاب کی آیت کی روشنی میں ہم نے یہ سنا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان اور مومنہ عورت کے لیے اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ وہ گھر میں ٹک کر رہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس معاملے میں بہت تفصیل سے ہدایتیں اور نصیحتیں فرمائی ہیں. اور جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں یہ بات واضح کی تھی کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو بے حیائی اور عورت کے استحصال کی لہر چل رہی ہے، جس پر صدیوں سے کام کر رہے ہیں یہود و نصارہ، اور میں نے تاریخ کے حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دیا تھا کہ ان کے دور سے ہی یہود و نصارہ نے یہ راستہ اختیار کیا مسلمانوں کو ان کے دین اور ایمان میں کمزور کرنے کے لیے. میدان جنگ میں وہ صدیوں ٹکر دیتے رہے، لیکن ہر بار منہ کی کھاتے رہے، اور بہت غور و فکر کے بعد انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ اس قوم کی طاقت کا اصل راز ان کا دین، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان ہے، اور جب تک اس کو ہم کمزور نہیں کرتے ان پر قابو پانا تقریباً ناممکن ہے. بس انہوں نے میدان جنگ سے پسپائی اختیار کی اور اپنی پوری ذہانت، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنا روپیہ، اپنی پوری انتھک محنت اس بات پر لگا دی کہ جیسے تیسے مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی کو عام کیا جائے، تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اس کا شکار ہو جائیں اور ان کے دین اور ایمان اور عقیدہ و عمل میں دھیرے دھیرے کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جائے، تاکہ پھر یہ اس عقیدے کی قوت کی بنیاد پر ہم سے میدان جنگ میں مقابلے پر نہ آئیں، اور اگر آئیں تو پھر ان کی وہ قوت باقی نہ رہے. اور یہ تو بہت پہلے بھی ہو چکا تھا. دو چیزیں ہوتی ہیں
جب مسلمانوں نے دین سے دوری اختیار کی اور دنیا ان کے دل اور دماغ میں بسنا شروع ہوئی، وہیں سے ان کی کمزوری کا، ان کی شکست کا آغاز ہو گیا تھا۔ رتبیل نے یہی تو کہا تھا ان مسلمانوں سے جو اس کے دربار میں ٹیکس لینے کے لیے پہنچے تھے، اس نے ان سے صاف کہا تھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے بدن پر لباس تو چیتھڑے لٹکے ہوتے تھے یا پیون لگے ہوتے تھے، اور ان کی تلواریں ٹوٹی ہوئی میانوں میں کپڑوں سے لپٹی ہوئی ہوتی تھیں، ان کے جوتے کے تسمے بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ لوگ تو گزر گئے، وہ ہمارے نبی کے صحابہ تھے۔ کہا میں تم کو ٹیکس نہیں دوں گا، تم کو خراج نہیں دوں گا، میں جاؤ، کیونکہ میں تمہارے اندر وہ قوت، وہ رعب، وہ دار نہیں پاتا جو ان میں تھا۔ حالانکہ تمہارے لباس ان سے اچھے ہیں، تمہارے جسم ان سے زیادہ توانا اور تندرست ہیں، وہ پیٹ کے پچکے ہوئے تھے، چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے، لیکن ان کی ہیبت تھی۔ یہ رتبیل نے کہہ دیا تھا۔ صحابہ اکرام کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ ہی مسلمانوں کے اندر جو رسہ کشی شروع ہوئی تھی، جو دھیرے دھیرے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ 3 صدیوں کا آپ نے ذکر کیا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 300 برس کے بعد بس پھر وہ جو دنیا پرستی اور ملوکیت، تخت و تاج کی چاہت، اور پھر اس کے بعد اندر کے غدار منافقین، اور اس کے ساتھ پھر یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ، اور پھر اس کے باوجود بھی اللہ مسلمانوں کا ساتھ دیتا رہا، اور کئی برس تک یعنی 7ویں صدی ہجری تک، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور تک اللہ ان کی مدد کرتا رہا، ان کی نصرت کرتا رہا، کیونکہ بہرحال مسلمانوں کی اکثریت، ان کا اکثر عنصر جو تھا وہ اپنے دین پر جمع ہوا تھا۔ مگر اس کے بعد سے پھر جو زوال شروع ہوا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں مسلم بادشاہوں کی رنگ رلیوں کی تاریخ، ان کی بے دینی، ان کی گمراہی، اور خصوصاً ہمارے ملک میں جن بادشاہوں نے حکمرانی کی، چند ایک کو چھوڑ کر، سب کی تاریخ یہی بتاتی ہے۔ یہ وہ خطرناک جنگ تھی جو یہود و نصارہ نے چھیڑی، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اور آج تو صورتحال یہ ہے کہ ایک تحقیق کے مطابق اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کاسمیٹک کا، یعنی میک اپ کا سامان اگر کسی قوم کے اندر خریدا جاتا ہے، اس میں مسلمان نمبر اول پر ہے، مسلمان نمبر اول پر ہیں۔ مسلم ملکوں کے اندر، اور جہاں مسلمانوں کی آبادی بستی ہے اکثریت میں، وہاں پر سب سے زیادہ یہ کاسمیٹک کا کاروبار چلتا ہے۔ دلہن کو 1-2 گھنٹے کے لیے کلو پترا بنانے کے واسطے، مونا لیزا بنانے کے واسطے 1,500-2,000 سے لے کر 8 سے 10,000 روپے خرچے کیے جاتے ہیں، اور وہ تو بنتی ہی بنتی ہے، وہ تو دلہن ہے۔ پھر اس کی جو بہنیں ہیں، اس کے رشتہ داروں میں جو عورتیں، لڑکیاں آئی ہیں، ان سب کا بھی بناؤ سنگار دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ پہلے دلہن 200 عورتوں میں بھی پہچان لی جاتی تھی، جب یہ بنائے ہوئے گواہ اور وکیل اس کی دستخط لینے کو جاتے تھے، سیدھا پہنچ جاتے تھے وہ دلہن کے پاس۔ اب تو وہ خود چکرا جاتے کہ اس میں دلہن ہے کون، ساری دلہنیں بنی ہوئی وہاں، حتیٰ کہ 4-5 سال کی لڑکی جو چلنے پھرنے والی، وہ جب آتی ہے نا باہر، اس کا میک اپ دیکھ کے ایسا لگتا ہے یہ بچی کو تو آتا نہیں ہوگا، مگر اس کی ماں، خالہ، پھپھی، یہ ہے، انہوں نے پوری محنت کی ہے بچی کے اوپر۔ اب ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس فتنے سے بچنے کے لیے قیامت تک کا آپ نے سامان کر دیا۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان المرأة اذا استعطرت فخرجت بالمجلس فہی زانیہ، رواہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی۔ جب کوئی عورت عطر میں، خوشبو میں بس کر مردوں کی مجلس سے گزرتی ہے، گویا اس نے زنا کیا، وہ بدکاری کی مرتکب ہوئی۔ آج مسلمان عورتوں کی حالت دیکھ لیں ہم کیا ہے۔ بننے سنورنے کا حکم دیا گیا تھا عورت کو شوہر کے لیے، یہ شوہر کا حق ہے۔ یہ مرد باہر کیوں لگے ہوئے ہیں؟ مرد باہر کیوں متوجہ ہوتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی میلے کچیلے کپڑوں میں، بکھرے بالوں میں ڈاکٹر کے ہاں جاتی ہے، سنور جاتی ہے، برتن کی دکان میں جاتی ہے، سنور جاتی ہے، سیل میں جاتی ہے، بغیر لپسٹک لگائے، بغیر فیئر اینڈ لولی لگائے، بغیر وکو ٹرمرک لگائے، وہ نکلتی نہیں ہے، وہ نکلتی نہیں ہے۔ اور گھر میں جس کے لیے بننا سنورنا ہے، اس کے لیے بننا سنورنا اس کی جان پر آتا ہے، اور اگر اس کو بولو تو فوراً بولتی ہے۔ اس میں رہوں گی تو ساس تانا دیتی، نند تانا دیتی، یہی کرتے رہتی کہ گھر کا کام بھی کریں گی کچھ۔ یہ ساری وہ چیزیں تھیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مردوں عورتوں کو ہدایت دی تھی، تاکہ ان کا گھر محبت، رحمت، مودت، آپسی بھائی چارے، آپسی میل ملاپ اور دل کی گہرائیوں سے ہونے والے ان رشتوں میں استحکام پیدا کرے، گھر جڑا رہے، میاں بیوی کی محبت قائم رہے، طلاق کی نوبت نہ آئے۔ مگر ہوتا اس کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے گھر میں ٹک کر رہو۔ ہاں شرعی اجازت جہاں ہے، عورت کی مجبوری کو سامنے رکھ کر کچھ جو اجازتیں دی گئی ہیں وہ ایک الگ بات ہے، مگر اس میں بھی یہ پابندیاں تو ہیں۔ اب لڑکیوں کو کالج اور یونیورسٹی میں بھیجا گیا اور بات کیا بنائی گئی، دینداروں نے بھی، دانشوروں نے، مگر علامہ نے کیا خوب کہا تھا، واقعی صحیح کہا تھا، اہل دانش عام ہیں، کمیاب ہیں اہل نظر۔ تعلیم کے نام پر، ترقی کے نام پر یہ بہانہ کیا گیا کہ ہماری لڑکی پردے کے ساتھ جاتی ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہی تھا کہ ایک مومن مسلمان بالغ عورت کو، چاہے کنواری ہو، شادی شدہ ہو، اس طرح مردوں کی مجلس میں جانا ہی حرام ہے۔ کاہے کا پردہ رہا؟ اور پردے کون سے ہیں؟ یہ برقعے جن میں چپٹی ناک لے کر، کالا رنگ لے کر بھی عورت پرکشش ہو جا رہی ہے۔ وہ برقع اتنا پرکشش ہے، اتنا لیٹسٹ ہے، اتنا اسٹائلش ہے کہ کیسی بھی لڑکی اور عورت ہونا، اس کا برقع انسان کو متوجہ کر رہا ہے اپنی طرف۔ اور آپ نے وہ تو فرما دیا، میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں کہ ان المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت جیسی گھر سے باہر نکلتی آپ فرماتے ہیں کہ شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اسی لیے مسلمان عورت کو بجنے والا زیور، تیز خوشبو لگا کر باہر نکلنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو یا اس کو گمراہ کر دے۔ اب اگر کوئی مرد اللہ کے فضل سے، اس کی مدد سے مائل نہیں ہو رہا ہے تو یہ مائل کرے گی نا، اگر یہ مائل نہیں ہو رہی ہے تو مرد مائل ہو جائے گا۔ کل ہی میں نے دیکھا اس پر موبائل پر بڑی اچھی بات اس نے پیش کی لطیفے کی شکل میں، بولے یہ تو صحیح ہے کہ ایک لڑکی اگر تعلیم یافتہ ہو جائے تو پورے گھرانے کو وہ سنبھال لیتی ہے، تعلیم یافتہ بنا دیتی ہے، مگر بولے اس لڑکی کے کالج اور یونیورسٹی میں رہنے تک جو 10 لڑکے فیل ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار کون؟
اس کا ذمہ دار کون ہے پھر؟ اس لڑکی کی وجہ سے جو 10 پوٹے پھیل ہوئے، اب میں عام زبان استعمال کر رہا ہوں، پوٹے ہی بولنا پڑے گا نا ان کو. یہ ہے صورتحال. معاشرے میں کیا چل رہا ہے آج کل؟ واٹس ایپ، فیس بک، SMS، یہی چل رہے ہیں نا. موبائل چل رہا ہے، آن لائن نکاح ہو رہے ہیں، آن لائن افیئر ہو رہے ہیں، اور عزت بچانے کا نعرہ بلند کرنے والے، ہم کو ہمارے خون پہ بھروسہ، ہم کو ہمارے خون پہ بھروسہ. تیرا خون محمد الرسول اللہ کی بیٹیوں سے زیادہ، محمد الرسول اللہ کی بیویوں سے زیادہ، صحابیات سے زیادہ مقدس پاک ہو گیا. اتنا بھروسہ ہے تیرے خون پہ تجھ کو. اللہ کو بھروسہ نہیں تھا ان پاک ہستیوں پر. ان کو پردے کی پابندی لگائی، ان کو کہا کرنا فی بیوتکن، گھروں میں ٹک کر رہا ہوں. تمہارا خون ان سے پاک ہے، ان سے زیادہ مقدس ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ اذا خرجت استشرف الشیطان. عورت جب بھی باہر نکلتی ہے، نبی فرمان ہے شیطان گھاٹ میں لگ جاتا ہے. یا تو اس کے ذریعے سے کسی کو ڈالتا ہے گناہ میں، یا پھر کسی اور کے ذریعے سے اس کو گناہ میں ڈالتا ہے. مگر مسلمانوں کے سمجھ اور آئے بھی کہاں سے؟ بڑے بڑے دین کے علمبرداروں نے فتوے دے دیے اور بیان دے دیے. پہلے تو خوب ترقی کے نام پہ آگے بڑھنا ہے، قوموں کے ساتھ چلنا ہے، تو ہماری لڑکیوں کو بھی آگے بڑھانا ہوگا، ان کو بھی کالج یونیورسٹی تک پہنچانا ہوگا. ہم کو ان ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ہماری عورتیں ڈاکٹر رہیں گی تو ہماری عورتوں کی بے پردگی نہیں ہوگی. ماشاءاللہ کیا پردہ ہے اور کتنی فکر ہے پردے کی. جبکہ شریعت خود اجازت دیتی ہے علاج معالجے کے لیے مرد ڈاکٹر بھی جو ہے ضرورت اگر ہے تو وہ عورت چیک اپ کر سکتا ہے. مگر وہاں سے تقویٰ بتا رہے. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے 1955 یا 60-65 میں کچھ سوال پوچھا گیا تھا اور بھیانک جواب دیا تھا انہوں نے. ان سے پوچھا گیا تھا کہ مولانا، اور وہ اسلامی جمہوریہ بن گیا تھا نا، جب اسلامی جمہوریہ نام ہی رہ گئے. نکاح میں شیروانی پٹکا، ولیمے میں ٹائی 3 پیس، نکاح کے دن سید خان مغل پٹھان، ولیمے کے دن مسٹر ٹرمپ. پھر ادھر دانشور کھڑے ہو جاتا ہے کہا تھا یہ انگریزوں کا لباس نہیں ہے، ثابت کرو. اچھا، مولانا سے پوچھا گیا کہ مولانا یہ میڈیکل کالجز میں لڑکیوں کو بھیجنا کیسا ہے، جبکہ ہم کو ضرورت ہے عورت ڈاکٹروں کی بھی کہ عورتیں بھی ڈاکٹر بنیں. تو مولانا نے کہا کہ دیکھیے، اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ اپنا ادارہ اس طرح بنائیے کہ وہاں پر پورا مکمل شرعی پردے کا نظام ہو اور سارا عملہ عورتوں پر مشتمل ہو. اگر کسی مرد کی وہاں ضرورت ہے تو وہ پردے کے ساتھ ان خواتین کو تعلیم دے. آج جو کالج اور کب بول رہے ہیں مولانا، یہ 1955 کے دہائی میں بول رہے ہیں، 60 کی دہائی میں بول رہے ہیں. آج کا بولے جو ماحول ہے، جو میڈیکل کالج ہیں، میں آپ سے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو ان میڈیکل کالجوں میں بھیج. وہاں کے بارے میں بول رہے ہیں، ہاں یہاں کے بارے میں نہیں، وہاں کے بارے میں، اسلامی جمہوریہ کے بارے میں، کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو کنویں کے اندر پھینک دیں مگر میڈیکل کالج میں داخلہ نہ دلائیں. یہاں تو عجیب عجیب پٹیاں پڑھائی گئی. اور اب بول رہے ہیں کہ نہیں، خاندان جو ہے وہ بکھر رہا ہے، عورتوں کو بچاؤ سے. پہلے تو بولے نکالو، پہلے بولے نکالو، اور اب بول رہے ہیں چھپا لو. کیوں؟ کیا ہو گیا؟ اب ترقی نہیں، ترقی رک گئی نا. پھر قرآن نے تو 1400 برس پہلے کہا، نبی نے امت کو سمجھا دیا. یہودی ایجنڈا یہی ہے. آج کیا کر رہے ہیں؟
कूपन काय पे किसको बना के दे रही है? अब मर्द के नाम से कूपन नहीं बन रहा है, औरत के नाम से बनेगा ना। वजह क्या है? और कूपन बनेगा औरत का तो क्या करना पड़ेगा? उसकी फ़ोटो लगानी पड़ेगी, उसको लाना पड़ेगा। अब मुसलमान बेगैरत तो बन ही गए हैं। ये तो इलेक्शन में खड़े कर रहे हैं औरतों को। और वो साहब आ रहे हैं, वो साहब बोले तुमची बायको दाखवा। बोले ये माझी बायको पहा चांगली आहे का नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यहाँ दुआएं हो रही हैं, अल्लाह इनको इस इलेक्शन में कामयाबी अता फरमा दे ताकि हमारे काम हो जाए। अरे मुर्दारो, ईमान कुछ बचा कि नहीं? ईमान बचा के नहीं कुछ? अजीब अजीब हंगामे कर रहे हैं, अजीब अजीब किस्म के नारे और अजीब अजीब किस्म के लेक्चर सुनने में आते हैं। भाई समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। कोई तालीम को तरक्की बताकर कह रहा है कि नहीं ये आज के दौर में ज़रूरी है। फिर हम वही हमारे उन बुज़ुर्गों के अक़वाल अशार पढ़ेंगे जिनसे तुमको मतली होती है और जिनको तुम अहमक या आउट ऑफ डेट समझते हो, या अनटैलेंटेड या इनटैलेंटेड क्या होता है वो अनिन रहते उसमें। वो अकबर ने इसी पर तंज करते हुए कहा था, हामिदा चमकी ना थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, अब है वो शमय महफिल पहले चिराग खाना थी। ये शेर को समझाने को एक घंटा होना। शमय महफिल चिराग खाना, बहुत ख़तरनाक अल्फाज इस्तेमाल हैं अकबर के। ये करना फी बुयूती कुन्ना की उन्होंने पूरी तशरीह कर दी इस शेर में। हमारे मुसलमान खुश हैं? खुश हैं मुसलमान? और जो जितने ज़्यादा लिबरल हैं, टैलेंटेड हैं, एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, उनके यहाँ तो ये होता है कि बाकायदा मुश्रिकों की तरह, गैरों की तरह, काफिरों की तरह उनके यहाँ तो दुल्हन भी दूल्हे के बाजू में स्टेज पर ही बैठी हुई होती है और सारे लोग नज़ारे कर रहे होते हैं। और जितनी दूसरी भी दुल्हनें आई भी होती हैं, नवासों की नानियाँ, पोतों की दादियाँ, वो भी दुल्हन से कम नहीं रहती वहाँ। देखने का रहता जलवा। ये सब था ही नहीं इस्लाम में, इनकी ज़रूरत ही नहीं थी ये सब। अब तो मर्दों को भी इतना बन संवर के जाना पड़ता। शादी में तुम देखो कोई को ऐसा जाता नहीं हो, नहाता, स्पेशल कपड़े, ड्रेस, गाड़ी रुकी हुई है, आगे क्या वो आ रहे ज़रा नहा रहे। अरे आदमी है ना यार, नमाज तो पढ़ा ही होगा फजर की, कपड़े तो पाके होंगे, चलना बैठ, चल जाके आ जाने का। नहीं नहीं नहीं, शिव बनाने गया अभी, अब इसको भी तो वहाँ जलवा दिखाने का है ना, इन्हें बार बार उधर घुसेगा ना पूछने को क्या हो गया, क्या चल रहे कि नहीं। अरे तो तू बाजू पीछे हटना, इधर क्यों घुसा मुंडी। 65 की उम्र बन के गया 45 का, वो लगा पूरा निकाल दिया, दाढ़ी के बाल वाले के खुरच के फेंका, मूंछ भी निकाल दी। तो काय क्या आस्था है यहाँ इतना बन संवर की, क्या जरूरत है, क्या है भाई। शादी में ऐसी आ जाते क्या 10-20 लोग मिलते, आज लोग मिलते कि लुगाई। भाई बातें बहुत कड़वी हैं, बहुत से लोगों को बुरी भी लगती है, बहुत से हमको मशवरा भी देते कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए इस्लाह के लिए। अच्छा, यानी कोई नंगा सामने आ जाए तो हमने उसके सामने चूड़ीदार पायजामा, शेरवानी, साफा बांध के सुरमा लगा के जाना कि साहब नंगे रहना अच्छी बात नहीं है, मुझको देख लीजिए मैं किस तरह वेल ड्रेस्ड हूँ। अबे नंगा भी ऐसा वैसा थोड़ी, उन्हें हमारी मुंडी उठा क्या हो रहा देखो ना, बोलो अब उसको कैसा समझाना। मेरे को शर्म नहीं आ रही, तुमको कहीं को आ रही। ये सूरत हाल है आज बेगैरती की, और मशवरा देते हैं कि इस्लाह का काम है, इतना एकदम रू दर रू खुल्लम खुल्ला नहीं बोलना चाहिए, ठीक है।
نہیں بولیں گے نا تو اصلاح کر دو، پھر اصلاح کر دو نا۔ صحابہ کرام نے جب یہ حکم سنا تو انہوں نے تو اپنی عورتوں پہ پابندی لگا دی، نہ ان کی عورتیں بازاروں میں پھرتی تھیں، اس کے بعد نہ دکانوں پر جاتی تھیں۔ اور وہ ویسے غیرت مند تھے پہلے ہی سے غیرت مند تھے۔ ایک صحابی اپنی بیوی کے ساتھ بازار سے گزرے تو ایک سونار کی دکان پر چلے گئے۔ وہ بازار یہودیوں کے تھے، یہودی تھے مالدار، سارے کاروبار ان کے ہاتھ میں تھے، ہتھیار وہ بناتے تھے، سونے کا کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا، پوری تجارت ان کے ہاتھ میں تھی۔ اہل مدینہ کو تو سود کی لعنت میں انہوں نے پوری طرح کھینچا ہوا تھا، جیسا کہ آج پوری دنیا کو سمیٹے ہوئے ہوں۔ انہوں نے اپنی بیوی کو باہر بٹھا دیا اور خود سونار کی دکان میں چلے گئے۔ ایک خبیث یہودی نے ان کی بیوی کا پیچھے سے چادر کا حصہ اٹھا کر اوپر کر دیا ادھر، اس سے ان کا سطر کھل گیا۔ اس مسلمان صحابی نے دیکھا، ان کی غیرت نے گوارا نے کیا، انہوں نے اس یہودی کا قتل کر دیا۔ اس کا قتل ہوتے، اب ان کا بازار تھا، پورے وہی تھے، وہ سب آئے، انہوں نے صحابی رسول کو شہید کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب کعبہ کی قسم، ان خبیثوں سے اب میں مدینے کو پاک کر کے ہی چھوڑوں گا۔ اور اس کے بعد مدینے سے یہودیوں کی نجاست کو دور کر دیا گیا، اور آج یہودی ہم کو دور کر رہے ہیں۔ وہاں دین اور ایمان کی، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے اہل ایمان نے ان خبیثوں کی نجاست سے مدینہ کی سرزمین کو پاک کر دیا، اور آج یہ خبیث ہمارے دین اور ایمان کو صاف کر کے ہم کو خباثت میں مبتلا کر بیٹھے۔ خباثت میں مبتلا کر دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور دوسری نصیحت ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جہالت میں جس طرح تم اے عورتوں اپنا حسن، اپنے جسم کے غبار دکھاتی پھرتی تھی، اس طرح اب نہیں کرنا ہے۔ مسلمانوں کی دکانوں پر، ان میں حاجی صاحب کی دکان ہے، نمازی صاحب کی دکان ہے، دینی جماعتوں سے جڑے ہوئے دین کے علم برداروں کی دکانیں ہیں، اور ان کے ہاں پر دیکھو کہ کپڑوں کی دکانوں پر کیا لگا ہوا ہے، اور اس پر جو لباس پہنا ہوا ہے اس میں کیا ابھار کر دکھایا گیا ہے۔ یہ جائز ہے؟ یہ جائز ہے کیا؟ تصویر حرام ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے، آتے ہی نہیں ہو، دروازے پہ رکتے واپس چلے آتے۔ آدھی ننگی تصویریں عورتوں کی، کوئی چیز لینے جاؤ اس پر چھپی ہوئی، اور وہ دکان میں لگے ہوئے سجے ہوئے۔ جبکہ جس گھر میں کتا ہو اور تصویر ہو کسی جاندار کی، اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت جبرائیل السلام ام المومنین کے، اگر حالانکہ گھر میں ہوتی تھیں، اگر ان کا دوپٹہ ان کے جسم پر نہیں ہوتا تو داخل نہیں ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے تھے کہ اپنی زوجہ سے کہیں کہ وہ دوپٹہ برابر کریں، حالانکہ وہ تو فرشتے ہیں، ان کو تو کوئی لینا دینا نہیں تھا عورت سے، مگر چونکہ وہ مقدس ہستیاں تھیں ان کا احترام جبرائیل علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ ایک مومن مسلمان عورت جب شرعی پردے کے ساتھ باہر نکلتی ہے، کوئی بھی ہو، چاہے زبان سے نہ مانے، مگر دل میں وہی سمجھتا ہے کہ یہ نیک اور شریف عورت ہے۔
یہ نیک اور شریف عورت. لندن میں ایک انگریز لیڈی نے ایک مسلم نوجوان کو دیکھا جو اسٹیشن پہ کھڑا تھا گاڑی کے انتظار میں, یہ بھی کھڑی. یہ قریب گئی اور اس نے اس کو جو بھی ٹائم رہتے ان کی سلام کیا, گڈ ایوننگ, گڈ مارننگ, گڈ آفٹر نون, گڈ نائٹ. وہ جو ٹائم تھا اس کے حساب سے اس نے سلام کی انگریزی میں. اس نے جواب دیا, اس نے ہاتھ بڑھائی مسافے کے لیے, شیک ہینڈ کرنے کے لیے. نوجوان نے کہا, وہ دیندار نوجوان تھا, اس نے کہا کہ نہیں, یہ میرے دین میں منع ہے اجنبی عورت سے ہاتھ ملانا. کہا کیوں؟ دو تین دوسرے انگریز بھی وہاں آ گئے, بولے بھائی کیا بات ہے. وہ بھی پوچھنے لگے بھائی کیا بات ہے, یہ مسلمان عورت جو ہے وہ کسی مرد سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتی, اور اکثر مسلمان مرد بھی نہیں ملاتے. کہا یہ ہمارے دین میں منع ہے. تو اس نے کہا کہ وہ بھی انسان ہے, اس کی بھی عزت ہے, اس کا بھی اپنا ایک پرسنل لائف ہے, اس کی بھی اپنی ایک پرسنالٹی ہے, اس کی بھی اپنی ایک شخصیت ہے. عورت کی اس کا ہونا چاہیے, اس کو بھی ملنا چاہیے یہ حق. بہت پیارا جواب دیا اس نے. اس نے کہا آپ کی جو ملکہ الزبیتھ ہے یہ ہر ایک سے ہاتھ ملاتی ہے یا ہر ایک اس سے ہاتھ ملا سکتا ہے؟ کہا نہیں, وہ لیڈی ہے, آنریبل لیڈی ہے, وہ اس سے سب کیسے مل سکتے ہیں؟ کہا تو تمہاری ایسی 1000 لیڈیوں سے زیادہ آنریبل اور عزت مآب ہے ہماری مومن اور مسلم عورت اور خاتون. ہمارے دین نے اس کو اس سے زیادہ اونچا مقام دیا ہے, وہ کیسے ہاتھ ملا سکتی ہے سب سے؟ وہ کیسے سب سے ہاتھ ملا سکتی ہے؟ یہودی ایجنڈا ہے یہ, اسی لیے سارے پروگرام بنائے گئے ہیں. یہ آدھار کارڈ, الیکشن کارڈ, راشن کارڈ, ریزرویشن, ان سب میں یہ جو تصویریں لگ رہی ہیں نا, ہم مقصد مسلمان عورت کو باہر کرنا ہے. اسی لیے وہ بہت سی ایسی چیزوں کو عورت سے جوڑ رہے ہیں اور اس کو نام دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم عورت کی ترقی چاہتے ہیں. اور میں نے بتایا ابھی کہ پوری یہ کاسمیٹک کی انڈسٹری جو ہے, اور حیرت ہوگی آپ کو یہ سن کر کہ یہ جو میک اپ کا سامان ہے یہ امریکہ میں, برطانیہ میں, جرمنی میں, یورپ کے دوسرے ملکوں میں اتنا نہیں چلتا جتنا ایشیا کے ملکوں میں چلتا ہے. ایشیا میں بھی مسلمان ملکوں میں اور مسلمانوں کی آبادیوں میں سب سے زیادہ بناؤ سنگار کا سامان اگر کوئی خریدتا ہے تو وہی مسلمان ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو خوبصورتی کی خاطر اپنے بھویں تراشتی ہیں, اپنے دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرتی ہیں, اور جو اپنے بالوں کو لمبا اور گھنا بتانے کے لیے نقلی بال لگواتی ہیں. الواصلہ والمستوصلہ, جوڑا لگوانے والی بھی اور جوڑا لگانے والی بھی, سب پر لعنت. بناؤ سنگار کا حکم ایک مسلمان عورت کو اور اس کی اجازت نکاح کے بعد ہے اور شوہر کے لیے خاص ہے. شوہر کے لیے خاص ہے. اپنے شوہر کے لیے ایک مسلمان عورت بناؤ سنگار. یہاں تک کہ آپ نے ہدایت فرمائی کہ جب تک تم سفر سے جب بھی واپس آؤ تو فوراً گھر نہ پہنچو. دیکھو محبت کا انداز سکھایا جا رہا ہے, عشق سکھایا جا رہا ہے یہاں بیوی سے. اب پھر لفظ عشق آ گیا, اس میں ہی بحث میں ہو گیا. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم میں سے جب کوئی سفر سے آئے, اب اس زمانے میں سفر ایسے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے تو رہتے نہیں تھے, ہفتوں مہینوں کے سفر رہتے تھے. تو آپ تعلیم کیا دیں, کیا حکمت ہے, دیکھو یہ ہے اصل میک اپ.
یہ ہے بناؤ سنگار، اس میں ہے پیار محبت کا خزانہ۔ کہا کہ جب تم میں سے کوئی سفر سے آئے تو فوراً گھر نہ جائے جب تک کہ گھر پر اطلاع نہ پہنچا دے، تاکہ اس کی بیوی لوہے کا استعمال کر لے۔ کیا مطلب کیا ہو رہا ہے اس کا؟ لوہے کا استعمال کیا کر لے؟ مطلب یہ کہ وہ اپنے جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کر لے اور اپنے شوہر کے لیے تیار رہے۔ حالانکہ وہ عرب تھے، ان کی تو 4 بیویاں ہوتی تھیں، ان کا تو مسئلہ نہیں۔ یہاں تو ایک لائے تو پورا سماج چاروں طرف سے جکڑا ہوا ہے، کوئی کی بیوی بیچارے، ایسے کئی نوجوان بیچارے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے دین کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں، ان کی بیویاں صدا کی مریض ہیں، مگر مجال ہے کہ کوئی ان کو کوئی اپنی بیٹی دے دے، اور ان کی ہمت ہے کہ وہ دوسرے کی بیٹی دوسری بیوی لا لیں؟ ہاں، ممکن نہیں ہے۔ وہ اہل عرب میں تو آج بھی 80 برس کے بوڑھے کا بھی نکاح ہو جاتا، چاہے جس عمر کی عورت مل جائے اس کو۔ یہاں نہیں، یہاں نہیں جمتا۔ اسلام نے بدکاری کے سارے راستے بند کر، زنا کی سزا دیکھو نا کتنی خطرناک ہے، زنا کی سزا کتنی خطرناک ہے۔ سب سے خطرناک سزا اسلام میں زنا کی ہے۔ شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کرے تو اس کو آدھا زمین میں گاڑ کر پتھر مار کر ہلاک کرنا، جس کو سنسار کہتے ہیں، اور اس شریعت کی اصطلاح میں جس کو رجم کرنا کہتے ہیں۔ بہت سے دانشور وہ بھی پیدا ہو گئے مگر انہوں نے رجم کا انکار کر دیے۔ اتنا علم آگے بڑھ گیا ان کا، عربی انگلش اتنی ٹاپ کی ہو گئی، اور رجم کا انکار کر دیا انہوں نے، جس پر امت کا اجماع ہے۔ کیوں کرے معلوم ہے؟ کیونکہ بولے آج کل اس پر بہت بحث ہو رہی ہے، اور یہ یہود و نصارہ اس سے اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو کیسی وحشیانہ سزا رکھی گئی ہے۔ بولے اسلام، یہ یہودی ایجنٹ ہیں، یہ انہی کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام مکمل دین ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ دین ہے۔ اس میں کوئی حکم، کوئی بات ایسی نہیں ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو انسانی عقل اور انسانی فطرت کے خلاف ہو، کبھی بھی، کسی زمانے میں، کسی حالت میں بھی۔ مکمل دین ہے۔ یہ فتنے پیدا ہوئے امت میں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کے سے بناؤ سنگار نہ دکھاتے پھرو۔ بناؤ سنگار کرنا ہے، نکاح کے بعد کرو، اپنے شوہر کے لیے کرو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، حیرت کی بات تو یہ ہے، آپ غیر مسلموں میں اتنا بناؤ سنگار نہیں دیکھیں گے جتنا مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ غیر مسلموں میں نہیں ہے اتنا بناؤ سنگار، حالانکہ ان کے پاس تو نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی تہذیب ہے، نہ حلال حرام کی ان کے پاس میں کوئی خاص پیمانے ہے، نہ جائز ناجائز کی ان کے پاس میں کوئی کسوٹی ہے، نہ پاک ناپاک کی۔ بس وہ دیکھ، اب معاشرے میں ان کے جیسا ہوتا آیا ہے، چل رہا ہے، یا جو ماحول میں وہ نیا کچھ پیدا ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں وہ۔ ہمارے پاس تو مکمل شریعت ہے، مکمل دین ہے، مکمل تہذیب ہے۔ محمد رسول اللہ کی یہاں تک تعلیم دی ہوئی ہے امت کو کہ سفر سے آنے سے پہلے گھر میں اطلاع دو تاکہ تمہاری بیوی تمہارے استقبال کے لیے ہر طرح سے تیار رہے۔ اب جو عورت، مسلمان عورت، اس طرح اپنے نبی کی سنت کو جانے، اپنے دین کو پہچانے، اپنے شوہر کے مرتبے کو جانے، اور اس کے جذبات اور اس کے احساسات کے ساتھ یہ معاملہ کرے، اس کا شوہر کیوں اڑوس پڑوس میں تاک جھانک کرے؟ بھائی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب جو لوگ اس میں احساس ہوتے ہیں ان کو پھر وہاں شک پیدا ہوتا ہے کہ میری بیوی اور فلاں رشتہ دار آئے کہ فوراً نہانے کو چلے جاتی ہے، بنتی سنورتی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ شک پیدا ہو گیا، بس کام ختم اس گھر کا۔ وہ نکاح جو سب سے زیادہ اور گہری محبت پیدا کرنے والا ہے، یہ شک اس کا خاتمہ کرنے کے لیے زہر کا کام کرتا ہے، وہ بھی سریع الاثر۔
اب کچھ تو اتنے بے غیرت رہتے ان کو خود کو پتہ نہیں رہتا، بلکہ اتنے بے غیرت رہتے کہ وہ خود لا کے دیتے، اب پوچھتے بھی اپنے جو رشتہ دار، ساڑو آیا تو ساڑو کو، نہیں تو پھر سالہ آیا، سالے کا بھائی آیا تو اس کو، سالے کا سالہ آیا تو اس کو، کیوں کیسی لگ رہی تھی میری بیوی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابے بے غیرت، لیکن کچھ شرم آئی پوچھتے ہوئے؟ بلکہ بہت سے تو بے غیرت وہ ہیں کہ ان کے دوستوں اگر آج کو دعوت دیتے، بلاتے، ارے بھابھی کو دیکھنے کا ہے ہم کو، تو اس کو بولتے ذرا وہ والی ساڑی ہے نا، وہ پہن کے آ جا، اور دیکھو میں نے کریم لا کے رکھا تھا، وہ بامبے گیا تھا نا، جب لایا تھا بہت اچھا ہے، وہ بہت مہنگے کا، باہر کا ہے، وہ فارن کا، وہ لگا کے آ جا۔ آئیوان میں پھر دوستوں نے کیوں کیا ہاتھ مارا بس، ارے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے غیرت ہے کہ نہیں؟ کچھ غیرت نام کی چیز ہے نہیں ہے، حتیٰ کہ ان دوستوں میں غیر مسلم تک بھی ہوتے ہیں بعض بے غیرتوں کے ہاں، ان کو بھی دکھاتے ہیں وہ۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کے سے بنا سنگار نہ دکھاتی پھریں۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، گھروں میں ٹک کر رہیں اور جاہلیت کے سے، یعنی مطلب کیا ہوا کہ جو عورت بے پردہ ہے اور جو عورت شوہر کے علاوہ دوسروں کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار کر رہی ہے وہ جاہل ہے۔ وہ عورت جاہل نہیں ہے جو اپنے کو پردے میں محفوظ رکھ رہی ہے اور اپنے نبی کی دعائیں لے رہی ہے اور اپنے رب کی رحمت کے سائے میں جی رہی ہے اور اپنے شوہر کے محفوظ قلعے میں زندگی پرسکون گزار رہی ہے۔ وہ نہیں ہے جاہل، وہ تو بہت ترقی یافتہ ہے، بہت تعلیم یافتہ ہے۔ وہ جاہل تو یہ ہیں جو فیشن کے نام پر، ترقی کے نام پر، تعلیم کے نام پر، رشتوں کے نام پر، شادی کے نام پر اس طرح کی بے حیائی اور شریعت کی خلاف ورزی میں مبتلا ہیں۔ دو حدیثیں میں نے پیش کر دی، ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ والی ترمذی شریف کی کہ جب عورت باہر نکلتی ہے شیطان گھات لگاتا ہے تاکہ اس کو بے قیمت بنا دے، اور دوسری حضرت ابو موسیٰ اشعری والی ترمذی، ابو داؤد، نسائی کی جو روایت ہے کہ عورت جب خوشبو میں بس کر مردوں کی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ فہیہ زانیہ، وہ گویا زانیہ ہوتی ہے، بد کردار ہوتی ہے، بدکار ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہم نے معاشرہ بنایا ہوا ہے اور اس میں ہم جس غفلت کے ساتھ جی رہے ہیں، دشمن ہماری تباہی کے پورے سامان میں رات دن لگا ہوا ہے اور ہماری غفلت ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ہم انہی جھگڑوں میں، انہی فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور آج تو ساروں کے ذہن پر بس ایک ہی دھن، ایک ہی بھوت سوار ہے، کماؤ، مکان بناؤ، ولیمے کرو، بھاری شادیاں کرو بھاری، باقی ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان سب چیزوں کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں، اور ان سے یہود و نصارہ کا ایجنڈا پوری کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے کہ دیکھو اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، جبکہ سب سے بڑا مقام اسلام ہی نے عورت کو دیا ہوا ہے۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو غیر مسلم عورتیں قرآن کو پڑھ کر، نبی کی سیرت کو پڑھ کر ایمان لاتی ہیں، وہ اتنی پردے کی پابند ہو جاتی ہے کہ خاندانی مسلمان عورت شرم سے ڈوب کر مر جائے ان کے سامنے۔ فرانس کی مارکیٹ میں سیل مارکیٹ، ڈی مال ہوتے ہیں نا، یہ ڈی مارٹ، بڑے بڑے شاپنگ مال جو ہوتے ہیں، اس میں لوگ خریداری کر رہے ہیں، کچھ عورتیں بھی ہیں، اور وہاں پر جو سیلز گرل ہے، بیچنے والی عورت جو، وہ یہ ہمارے پڑوسی اسلامی جمہوریہ کی عورت ہے، وہ اور پورے بناؤ سنگار کے ساتھ میں وہ کر رہی ہے۔ ہوتے ہوتے ایک عورت آئی جو پورے نقاب میں ہے، یہ واقعہ ہے، یہ واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ آئی بھی فیک نہیں ہے، یہ واقعہ ہے۔
وہ جب آئی تو یہ کیا کہتی ہے، یہ مسلمان یہ نطفے کی مسلمان عورت، خاندانی مسلمان عورت، اسلامی جمہوریہ کی عورت، وہ کہتے ہیں ارے یہ کیا تم نے جہالت کا سامان کر رکھا ہے، تم اپنے ساتھ ہمارے لیے بھی مسائل پیدا کر رہی ہو، یہ ہمارا ملک نہیں ہے، تم کو اتنا ہی شوق ہے نا اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے کا، تو اپنے ملک میں جا کے رہو نا، یہاں کیوں رہ رہی ہو، اب ہمارے لیے بھی پریشانی، ہم یہ 4 پیسے کمانے آئے ہیں۔ یہ کون بول رہی؟ وہ ہمارے پڑوسی ملک کی خاندانی مسلمان عورت بول رہی، جو وہاں فرانس کے اس مال میں شاپنگ سینٹر میں سیلز گرل کا کردار نبھا رہی ہے، اور پورے آب و تاب کے ساتھ جلوے بکھیرتے ہوئے۔ اور ایک برقع پوش خاتون آئی تو اس کو کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے مسائل پیدا مت کرو، اس جہالت کے ساتھ جینا ہے نا تو اپنے ملک میں جا کے شوق پورا کرو۔ اس نے نقاب الٹ دیا، تو پہلا جھٹکا تو اس کو یہ بیٹھا کہ وہ نقاب میں جو عورت تھی وہ فرانسیسی عورت تھی، اس کی آنکھیں نیلی، بال بھورے۔ کہا اے یہ دین تمہاری اور مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے، میں مسلمان ہوں اور اسی ملک کی باشندہ ہوں، اور مجھ کو حق ہے میں اپنے دین پر چل کر زندہ رہوں، یہ تمہاری جاگیر نہیں ہے اسلام۔ یہ ہو رہا ہے نتیجہ۔ اور یہ مسلمان عورتیں کہہ رہی ہیں پردہ آنکھ کا پردہ ہے، جن کے دل میں میل رہتا وہ کرتے ایسا، اچھی بات ہے۔ یعنی صحابہ اکرام کے معاشرے میں جو مسلمانوں کا سب سے اعلیٰ ترین، پاکیزہ ترین، مقدس ترین معاشرہ تھا، وہاں پر آنکھ میں پردہ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے نبی کی بیویوں کو اور نبی کی بیویوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کو حکم دیا گھر میں ٹک کر رہو، بناؤ سنگار نہ کرو، نرم لہجے میں غیروں سے بات نہ کرو، کچھ ضروری ہو تو پردے کے پیچھے سے بولو، کرخت آواز میں بولو، یہ ساری ہدایتیں ان کو دی گئی۔ یہ ان کے خون پہ بھروسہ ہے ان کو، اور پھر اوپر سے جو ہے آنکھ کا پردہ ہے، پردہ آنکھ میں رہتا ہے۔ آنکھ میں پردہ رہتا تو لیٹرین باتھ روم کی دیواریں توڑ دو نا، پھر گھر کی بھی دیواریں توڑ دو، خرچہ بھی بچ جاتا، آل اوپن ملٹی پرپز کام ہو جاتا نا۔ پردہ آنکھ کا، پھر بولتے کہ کڑوا بولتے، بہت سخت بولتے، بہت ہی تنقید کرتے۔ ارے تو پھر بچنا اور بچانے کا بھی ہمارے کو حکم دیا گیا ہے نا، ہم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بھی دیکھے کسی شریعت کے خلاف کام کو، اگر طاقت ہے تو ہاتھ کی طاقت استعمال کرو اور اس کو ختم کرو برائی کو۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ کی طاقت کا یہ موقع نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، زبان کو استعمال کرو اس کے خلاف۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر اس کی بھی کسی میں ہمت طاقت جرت نہیں ہے تو کم سے کم اپنے دل میں برا سمجھو، وذالک اضعف الایمان، اور یہ تو ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو ایمان ہی ختم ہے۔ جیسے دوسری روایت میں ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ پھر ایسے انسان کے دل میں، جس کے دل میں کسی برائی کو دیکھ کر نفرت اور کراہیت بھی پیدا نہیں ہوتی، اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں۔ بخاری مسلم کی روایتیں ہیں، وہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو پھر کیا ہم مسلمان اپنا مقام، اپنی عزت، اپنی شرافت کا وہ بلند ترین مقام جو اللہ نے ہم کو اس دین کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے، اس نبی کے ذریعے عطا کیا ہے، ہم برقرار رکھیں گے؟ آج پوری دنیا میں ہر قوم کا خاندانی نظام ٹوٹ چکا ہے، اسلام کی برکت سے صرف مسلمانوں کے نظام میں ابھی کچھ زندگی، کچھ قوت، کچھ حیا، کچھ رمق باقی ہے۔ اس کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے یہودی ایجنڈا، اور ہم ہیں کہ پیسہ دے کر اس ایجنڈے کی تکمیل میں اپنی ترقی، اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ رونا تو احمق دانشوروں پر آتا ہے جنہوں نے عورتوں کو نکالے تعلیم کے نام پر، اور اب بول رہے ہیں کہ ہم کو اس فتنے سے بچنا ہے اور اپنے خاندانی نظام کو ہم کو مضبوط بنانا ہے۔ اسلام نے ہمارے خاندانی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اندر باہر کی ساری ہدایتیں دے دی ہوئی ہیں۔
کچھ کا میں نے ذکر کر دیا کہ نبی نے کہاں کہاں تک گھر کے نظام کو جوڑے رکھنے کی حکمتیں دانائیاں سکھائی ہیں۔ مسلمانوں بیوی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بن سنور کر رہے اپنے شوہر کے لیے، بناؤ سنگار کرے اپنے شوہر کے لیے۔ جب مرد باہر سے آئے گا اپنی بیوی کو وہ دیکھے گا بنی سنوری بھی، ظاہری بات ہے، عورت عورت ہوتی ہے۔ ہر عورت کا بہت ہی حسین اور خوبصورت ہونا ضروری نہیں رہتا، عورت عورت رہتی ہے، اور اگر وہ اپنے بناؤ سنگار کے ساتھ ہو تو پھر مرد کو اپنی طرف بالکل مائل کرتی ہے وہ۔ تو ہمارے گھروں کا نظام تو ہم نے خود برباد کیا ہے۔ ہم نے خود عورتوں کو باہر نکال کر کہا کہ یہ دیکھو تمہاری عورتیں تو ہو گئی تھی تباہ برباد، ہماری عورتیں بچی ہوئی تھی، یہ لو تم چاہتے نا اس سے ترقی ملتی گی تو لو، یہ آرے باہر ہماری بھی عورتیں نوکریاں کریں گی، آفیسز جائیں گی، کالج جائیں گی، یونیورسٹیاں چلائیں گی، انگلش میڈیم اسکول چلائیں گی، ادارے چلائیں گی، پریس کانفرنس کریں گی، فیس ٹو فیس ان انگلش۔ کیا تیر مارو گے؟ حیا غیرت سب بیچ کے کھا لیں۔ علامہ سے کہا گیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ آپ کو ہم سر کا خطاب بھی دیں گے اور یہ ایوارڈ بھی دیں گے اور وہ ایوارڈ بھی دیں گے، مگر شرط یہ ہوگی کہ آپ اپنی بیگم کے ساتھ آئیں اور وہ بھی بے پردہ۔ کہا بے پردہ تو بہت دور کی بات ہے، میں تو پردے کے ساتھ بھی اپنی بیگم کو تمہارے یہاں لانے کو تیار نہیں ہوں، تمہارا ایوارڈ تمہارے پاس رکھو۔ یہاں تو مسلمان پورا دین ایمان کو گروی رکھ دیتا پارلیمنٹ کی ٹکٹ کے واسطے، الیکشن کی ٹکٹ کے واسطے، گرام پنچایت کی ٹکٹ کے واسطے۔ وہ سیاست کا مولانا کو نہیں سمجھتا۔ سیاست سب سے زیادہ تو ہمارا دین ہی سمجھتا ہے بھائی۔ وہ گزشتہ سورہ مائدہ کی آیت کی روشنی میں میں نے بتایا تھا کہ مومن کی سیاست کیا ہے؟ مومن کی سیاست ہے تقوی اللہ اور توکل علی اللہ، یہ سب سے بڑی سیاست ہے۔ کر کے دیکھو، نتیجہ سامنے آ جائے گا، نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ افغان طالبان کے لیے جو انگریز صحافی پہنچے تھے نا کچھ، ان میں عورتیں بھی تھیں۔ ایک لیڈی نے جس کو طالبان نے گرفتار کر لیا تھا، وہ جب پہنچی تو اس کو گرفتار ہو تو کیسا اس کو خالی روک لیے چیکنگ کے واسطے، تو وہ خود کہتی ہے میں سمجھی کہ شاید اب یہ لوگ میرے کپڑے وپڑے اتاریں گے اور میری بے عزتی کریں گے۔ اور 1 گھنٹہ گزر گیا لیکن وہ لوگ نہ کچھ بول رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، اور وہ دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا کہ 2 لوگ ایک خاتون کو اپنے ساتھ لے کر آئے، اس خاتون نے میری چیکنگ کی، اور مجھے ایک دم ایسا لگا کہ میں بہت بڑے خطرے سے ایک دم آزاد ہو گئی ہوں۔ میرے دل کو اطمینان ہو گیا کہ ارے یہ تو معاملہ ہی الٹا ہے، ان کے بارے میں تو کچھ کا کچھ کہا جا رہا ہے میڈیا میں، اور یہاں تو یہ حال ہے کہ یہ لوگ میری طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ میری چیکنگ کے لیے یہ ایک عورت کو ساتھ لائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس خاتون نے میری چیکنگ شروع کی اور اس کے ساتھ جو 2 مرد آئے تھے وہ ابھی ایسا کھڑے ہی تھے، تو میں نے اپنا اسکرٹ اٹھا دینا چاہا بتانے کو ان کو کہ بھائی دیکھو میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، تو وہ بھاگ گئے۔ اس نے انٹرویو میں کہی یہ بات، بولے ان کو مارنے کے لیے بموں کی ضرورت نہیں، ان پہ ہمارے اسکرٹ ٹپکا دو یہ ویسے ہی مر جائیں گے، اتنے غیرت مند لوگ ہیں۔ اسلام میں وہ طاقت ہے آج بھی، عزت بچاؤ، ایمان بچاؤ، دیکھو اللہ پھر سب کچھ بچا لے گا تمہارا۔ اللہ ہمیں بس سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ 2 چیزیں تھیں، اور اس کے بعد ہے مسلمان عورت کے مقام میں آگے کی چیزیں، اس پر انشاءاللہ پھر کسی خطبے میں ہم گفتگو بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس میں جو بھی غلط اور مبالغہ آمیز
یا جھوٹ سے ملوث ہو، ہر اس چیز کو اللہ میرے اور آپ کے بھی دماغ سے محو فرما دے، اور ہمیں اپنی کتاب و سنت پر اپنے سچے اور محب مومن اور مسلمان بندوں اور بندیوں کی طرح عمل پیرا ہونے کی ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔